بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمائے کہ ایک یہودی کا عبرتناک قصہ۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک یہودی کا قصہ لکھا ہے کہ اس نے مال و دولت کے بہت خزانے جمع کر رکھے تھے۔ ایک دن وہ خزانے کا معائنہ کرنے کے ارادے سے چلا۔ خزانے پر ایک چوکیدار بیٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں چوکیدار تو خیانت نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس چوکیدار کو اطلاع دیے بغیر وہ خود اپنی خفیہ چابی سے خزانے کا تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ چوکیدار کو پتہ نہیں تھا کہ مالک معائنہ کے لیے اندر گیا ہوا ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس نے آ کر باہر سے تالا لگا دیا۔ اب وہ مالک اندر معائنہ کرتا رہا، خزانے کی سیر کرتا رہا۔ جب معائنہ سے فارغ ہو کر باہر نکلنے کے لیے دروازے کے پاس آیا تو دیکھا کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ اب اندر سے آواز لگاتا ہے تو آواز باہر نہیں جاتی۔ اس خزانے کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر لگی ہوئی ہیں، لیکن بھوک مٹانے کے لیے ان کو کھا نہیں سکتا۔ پیاس لگ رہی ہے لیکن ان کے ذریعے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا، حتیٰ کہ اس خزانے کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، اور وہی خزانہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یعنی اللہ جل شانہ بعض اہل دنیا کو اس دنیا ہی کے ذریعے سے اس دنیاوی زندگی میں عذاب دیتے ہیں۔ اگر اس عذاب سے بچنا ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ اپنے سے اوپر مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرو، البتہ جائز حدود میں رہ کر اپنی جائز ضروریات پوری کر لو۔ باقی صبح و شام دن رات دنیا کو جمع کرنے کے اندر جو انہماک اور جو فکر ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چاٹا۔ وہ اس طرح کہ اپنی تجارت کے سارے قصے مجھے سناتا رہا کہ فلاں ملک میں میری یہ تجارت ہے، فلاں جگہ میری یہ تجارت ہے، فلاں جگہ اس چیز کی دکان ہے، فلاں ملک سے یہ چیز درآمد کرتا ہوں، یہ چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا کہ میری اور سب آرزوئیں خواہشیں تو پوری ہو گئی ہیں اور میری تجارت پروان چڑھ گئی، البتہ اب صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ دعا کریں کہ میرا وہ سفر کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزار دوں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کیسا سفر ہے آخری سفر؟ اس تاجر نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فارسی گندک لے کر چین جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم میں فروخت کروں گا اور وہاں سے رومی کپڑا لا کر ہندوستان میں فروخت کروں گا، اور پھر ہندوستان سے فولاد خرید کر حلب یعنی شام میں لے جا کر فروخت کروں گا، اور حلب سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کروں گا، اور پھر وہاں سے یمنی چادر لے کر واپس فارس آ جاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بنا لیا، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس اس ایک آخری سفر کا ارادہ ہے، اس کے لیے آپ دعا کر دیں، اس کے بعد میں قناعت سے اپنی دکان پر بقیہ زندگی گزار دوں گا۔ اس وقت بھی یہی خیال ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی باقی زندگی دکان پر ہی گزار لے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سفر کی رویداد سنی تو میں نے اس سے کہا، فارسی شعروں میں لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے، فرمایا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے اونٹ سے گرا ہوا پڑا ہوا تھا، اور ایک طرف اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود بھی مرا پڑا تھا۔ اس کا وہ سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو
یا تو قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے، اس کے پر کرنے کا کوئی تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا۔ یہ ہے دنیا کی محبت جس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو اور پھر اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے مال دے دے اور اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو مال کے ساتھ، اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی پیروی میں رکاوٹ نہ بنے، وہ مال اللہ تعالیٰ کے حکام بجا لانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعے انسان جنت کمائے، تو وہ مال پھر دنیا نہیں ہے، وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعے آخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ دنیا ہے جس سے روکا گیا ہے۔ اور دنیا کی محبت دل سے نکالنے اور آخرت کی محبت دل میں لانے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر انسان اس بات کا مراقبہ کرے کہ یہ دن رات ہم غفلت میں مبتلا ہیں، مرنے سے غافل ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہیں، حساب و کتاب سے غافل ہیں، جزا اور سزا سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے آخرت اور موت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر انسان یہ مراقبہ کرے کہ ایک دن مروں گا، اس وقت میرا کیا حال ہوگا اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، کس طرح سوال و جواب ہوں گے اور مجھے کیا جواب دینا ہوگا۔ روزانہ ان باتوں کا استحضار کرے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کرے تو چند ہی ہفتوں میں انشاءاللہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل رہی ہے۔ آگے فرمایا کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص اس طرح صبح کرے کہ اس کو 3 چیزیں حاصل ہوں، ایک یہ کہ وہ اپنے سر چھپانے کی جگہ میں بے خوف ہو، یعنی اپنے گھر میں بے خوف ہو، اور اس کو کسی دشمن یا کسی ظالم کے ظلم کا خطرہ نہ ہو، اور دوسری یہ کہ اس کے بدن میں اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو بلکہ صحت اور عافیت کی حالت میں ہو، کوئی بیماری نہ ہو، تیسری یہ کہ اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا انتظام موجود ہو۔ جس شخص کو یہ 3 چیزیں حاصل ہوں اس کو گویا پوری کی پوری دنیا تمام اسباب کے ساتھ جمع کر کے دی گئی ہے۔ لہذا اگر کسی کو یہ 3 چیزیں حاصل ہو گئیں، اس کی دنیا کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو عافیت مل گئی، ضرورت کے مطابق دنیا مل گئی، اور ایسے شخص کو ناشکری میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے۔ آگے اس حدیث کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرو، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔